چوٹ لگتا ہے ڈائریکٹ میرے دماغ پہ لگی ہے. کچھ دیر کے لیے میری یادداشت چلی گئی تھی. کچھ دیر کے لیے مجھے یوں لگا کہ میں ایک گلابی پھولدار فراق پہنے ہوئے 2 پونیاں بنائے ہوئے ایک 3 سالہ بچی ہوں, ہانیہ بنت عبداللہ. ہانیہ بنت عبداللہ کون ہے بھائی؟ 1 نمبر کے پاگل کے بچے ہو تم. کہہ تو رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے میری یادداشت چلی گئی تھی. یعنی اس وقت مجھے ایسا لگا کہ ایک 3 سالہ بچی پھولدار گلابی فراق پہنے ہوئے 2 پونیاں بنائے ہوئے ہانیہ بنت عبداللہ میرے اندر موجود ہے. اب یہ نام میں نے سوچا نہیں, خود آ گیا بس. ارے بھاڑ میں گئی ہانیہ بنت عبداللہ. میری بات سنو, ہم یہاں سے چلنا چاہیے, کسی ہوٹل میں چل کے رہ لیتے, ملنے کے لیے آ جایا کریں گے. ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم دونوں بہنوں کے بیچ میں کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے. کیوں؟ کیا ہمیشہ اس کی بدماشی چلے گی؟ ہر بار؟ اچھا بھلا میرا شوہر تھا تفسیر, بھائی جو بھی تھا اتنا فرما بردار تھا کہ کونڈے جب ہوتے تھے تو پلیٹ سے میٹھی ٹکیاں اٹھاتے ہوئے میری طرف معصوم نظروں سے دیکھتا تھا کہ ٹکیاں اٹھا لوں یا رکھ دوں, اور میں چپتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی تھی, اور وہ کسی یتیم معصوم بچے کی طرح ویسے ہی ٹکیا پلیٹ میں رکھ دیا کرتا تھا. ہائے اللہ, ہمیشہ ٹیکسی کا دروازہ میرے لیے کھولتا تھا وہ. میں آگے آگے چلتی تھی اور وہ کسی چپڑاسی کی طرح میرے پیچھے چلتا تھا. قدم قدم پہ مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ میں خاص ہوں, بہت خاص. خیر یہ کوالٹی تو صفورہ میں بھی تھی, ہمیشہ میری طرف ہی دیکھتی تھی, اپنے کپڑوں کا تو اسے کوئی خیال ہی نہیں تھا. اللہ, آپ کے اماں باوا نے کتنا سوچ سمجھ کے آپ کا نام جازب رکھا تھا. حبیرہ کی طرح میری شادی کسی تفسیر ٹائپ کے آدمی سے نہیں, ورنہ میں تو گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے لٹک جاتی. اصل میں صفورہ بہت حسن پرست تھی نا. تو جاؤ مرو اس بغیرت کے پاس. میں تو سمجھ گئی تھی نا, جو بار بار پاکستان جا کے ماں کے آخری دیدار پہ اتنا زور دیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بڑی وجہ یہ تھی کہ پہلی بیوی کی محبت مسرت شاہین کی طرح دل میں انگڑائیاں لے کے کولے مٹکاتی پھر رہی تھی. جہنم رسید ہو تم.